بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ہم نے حدیث نمبر صحیح بخاری کی جو ہے وہ 142 تک پڑھی تھی۔ آج ہم 143 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث کو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 143 ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہاشم ابن قاسم نے کہا کہ ان سے ورقہ بن یشکری نے عبداللہ بن ابی یزید سے نقل کیا، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا تو میں نے میرے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ حدیث نمبر 144 ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذؤیب نے کہا کہ ہم سے زہری نے عطا بن یزید کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہم مزید سمجھنے کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ اچھا، یہ جو ہے اس حدیث کو سمجھنے کا میں نے دوبارہ اس طرح سے پڑھا کہ اس میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا بولا گیا، مگر ہم کیونکہ اس خطے میں رہتے ہیں جہاں مشرق اور مغرب کی طرف، اگر مشرق کی طرف منہ کریں تو ہماری پیٹھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور اگر ہم مغرب کی طرف منہ کریں تو ہمارا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ شمال اور جنوب کی طرف اپنا کریں گے، ٹھیک ہے، منہ یا پیٹھ اپنی کریں گے، جو کہ اس حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب حدیث کہی اس دوران ادھر وہ جس علاقے میں تھے ادھر مشرق اور مغرب جو تھی وہ مختلف سمت میں تھی، اس وجہ سے اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہمارا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی ہماری پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح حدیث نمبر 145 ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ اے جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتھڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ حدیث نمبر 146 ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا،
وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتیں، اور مناسا ایک کھلا میدان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 147 ہے، ہم سے ذکریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے باپ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 148 ہے، ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے عبید اللہ بن عمر کے واسطے سے بیان کیا، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے نقل کرتے ہیں، وہ واسع بن حبان سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ حدیث نمبر 149 ہے، ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے خبر دی، انہیں ان کے چچا واسع بن حبان سے بتلایا، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ حدیث نمبر 150 ہے، ہم سے ابو ولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ابو معاذ سے جن کا نام عطا بن ابی میمونہ تھا نقل کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 151 ہے، ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطا بن ابی میمونہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ آج ہم نے حدیث نمبر 151 تک پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔